لكم في الروح. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ آج 31 دسمبر، ابھی حالت دیکھ رہا ہوں آن لائن کے اندر بھی باہر بھی، مسلمان مرد عورت نوجوان بھی ایسا رویہ اپناتے ہیں، ایسا لگ رہے ہیں کہ گویا ان کی کوئی عید یا خوشی کی چیز آ رہی ہو۔ ہرگز ہرگز ہمارا اس نیو ایئر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کیلنڈر عیسائی کیلنڈر ہے۔ یہ سال کا اندازہ، مہینوں کا نام جنوری، فروری، دسمبر، یہ ساری کی ساری چیزیں عیسائی طریقوں کے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر 40 قسم کے سال کے انداز کے 40 قسم کے کیلنڈر چلتے ہیں۔ اسرائیل نے، جاپان نے، چائنا نے اپنے اپنے ملک کے اندر کے حساب کے لیے، کاروبار کے لیے اپنے اپنے یہاں کی خاص تاریخی رکھی ہے۔ ان لوگوں نے اس یورپین انگلش عیسائیوں کے کیلنڈر کو قبول نہیں کیا۔ دوسرے قوم والوں کے پاس خود اپنا ان کا کچھ نہیں، اس لیے وہ اگر عیسائیوں کو فالو کرتے ہوئے اس انگریزی کیلنڈر کو مانتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ مناتے ہیں تو وہ ٹھیک۔ لیکن مسلمان ایک باغیرت قوم ہے، اس کے اندر بے شرمی بے حیائی نہیں ہے۔ یہ بڑی غیرت والی قوم، اس کو اللہ نے مکمل 1 سال دیا۔ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا خالق نے خود ان کے لیے مہینوں کے نام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا۔ حدیث میں ہے ہدینا مخالف لہدی اہل الاوثان والشرک۔ مشرک بت پرست لوگ، ان لوگوں کا جو طریقہ ہوگا وہ مسلمانوں کا ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ، وہی طریقہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ اس 31 دسمبر اور 1 جنوری کی یہ درمیانی رات بے حیائی اور فحاشی کی، اس رات کے اندر تمام حدیں پار کر دی جاتی ہیں۔ نیو ایئر سیلیبریشن جس میں متعدد قسم کے گناہ، غیروں سے مشابہت، اللہ تعالیٰ کی بڑی سی بڑی نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں بلکہ دنیا میں اکثر انگریزی کیلنڈر کا استعمال ہوتا ہے۔ ہم کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ جب رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو ہم مسلمان ہوتے ہیں، عید کا چاند دیکھتے ہیں مسلمان رہتے ہیں، کہ اسی کے حساب سے رمضان شروع کرتے ہیں، اسی کے حساب سے حج کے لیے بھی ہم رمضان چاند کے حساب ہی سے حج کا بھی طریقہ، ہم حج کا بھی وقت مقرر کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے چاند کا حساب، صدقہ فطر کے لیے چاند کا اعتبار، قربانی کے لیے چاند کا اعتبار۔ ان سب وقت میں رہنے والے مسلمان اب آج کی رات کے لیے کیوں اپنے اسلام اور ایمان سے نکل کر ایک نیا طریقہ اپناتے ہوئے غیروں کے ساتھ، سب سے پہلے اپنے دل کے اندر اس برائی کو پیدا کرنا چاہیے کہ یہ جو کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ نئے سال کے شروع پر یہ لاکھوں کے روپیے راکھ بنا کر اڑانے سے یا کیک کاٹنے سے یا کسی بھی قسم کے فحاشی اوریانے کے کام کرنے سے ملے گا کیا؟ اس سردی کی ایسی رات کے اندر کسی ٹھنڈ میں سکڑے ہوئے اکڑے ہوئے کسی غریب کو رضائی کمبل وغیرہ دے دیں، اس کو، اس کے گھر کے بچوں کو گرمی کا کوئی انتظام کر دیں، کوئی بیڈ شیٹ وغیرہ لے کر دے دیں، ننگوں کو کپڑے پہنا دیں، بھوکوں کو کھانا کھلا دیں۔ کوئی اچھا کام کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارا ذہن ہی اس طرح کے خرافات اور بربادی کے کاموں کو کیوں سوچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وقت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، اس کی قدر کریں۔ گزرے ہوئے سال کے اندر جو نقصان ہوا، اگر سوچنا ہے تو یہ کر سکتے ہیں کہ کیا کیا کمی ہوئی، کیا نقصان ہوا۔ اگلے سال کے اندر وہ کمی نہیں ہونی چاہیے، اگلا سال ہمارا ترقی کا ذریعہ بننا چاہیے۔ ایسی چیزوں کو سوچنا چاہیے، فون میں ہو یا روبرو ہو، مل کر ہو، کسی بھی طرح نئے سال کے پیدا ہونے کی مبارکبادی کوئی دوسرے دے تو دے، لیکن مسلمان ہرگز ہرگز یہ کام نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، عمر لمبی، مدت زیادہ ملی ہے، عمر زیادہ ملی ہے اور اس کا عمل اچھا ہوا، وہ بہترین آدمی ہے۔ نبی سے پوچھا گیا فأی الناس شر، لوگوں میں سب سے برے کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، اللہ نے عمر اور وقت اس کو زیادہ دیا،
لیکن اس کا عمل برا رہا تو ہم اس زیادہ ملے ہوئے ہمارے اس وقت کے اندر بہت سے ہم کو چھوڑ کر چلے گئے، انتقال کر گئے، کل گئے پرسوں گئے، سب انتقال کر کے جاتے ہیں۔ ہم کو آج کا وقت اللہ نے دیا، یہ وقت بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کے اندر برے عمل کر کے اس کی ناقدری ہرگز ہرگز نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔